بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن مردوں کے سر کے بال پیچھے سے جلدی گرنے لگیں ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑنا بیماری آنے کی علامت ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھیرا کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، چند دنوں میں جوان نظر آؤ گے۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھائیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کی درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کی کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح و نہار منہ استعمال کیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ لینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ عورت کو حمل ٹھہرانے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کرایا کرو۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی وہ عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔
لیمو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ کھانے سے شوگر لیول کنٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد کبھی نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے باغات میں بے رہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے مقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے، وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے۔ انس بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بے رہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور جو تم نے کہا میں نے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ متفق علیہ۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں ورنہ ان کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے کا زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں
چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔